ہوتا ہے جنات و شیاطین پہ بھاری پڑتا ہے، ان کی ہوس رکھتی ہے اس کو دیکھ کر، وہ گھبراتے ہیں. اور کئی دفعہ اگر کوئی ایسا مومن بندہ جو متبع سنت ہوتا ہے، وہ اگر مثال کے طور پہ کسی گلی سے جا رہا ہے اور فوراً یہ مڑنا ہے، اور مڑتے کے ساتھ ہی ادھر سے کوئی جنات آ رہا تھا، وہ تو نظر نہیں آتا، اور اس کے جسم سے وہ ٹکرائے گا، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. اور ان کے اندر یہ مشہور ہوتا ہے کہ اس کو کوئی انسان لگ گیا ہے. جیسے انسانوں کو اگر کوئی جنات لگ جائے تو اس کی زیارت کرنا ساری دنیا آتی ہے، محلہ آتا ہے، گاؤں آتا ہے. ایسے ان کے ہاں چرچے ہوتے ہیں اس کو کوئی انسان لگ گیا. اللہ نے مومن بندے کو، متبع سنت کو ایسی روحانیت عطا فرمائی. سبحان اللہ. اس کتاب میں لکھا ہے کہ ہر مومن کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، بلکہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بہکانے کے لیے ہوتا ہے، اسے گمراہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو ایک شیطان وہ جو کسی مومن کو بہکاتا تھا وہ، اور ایک شیطان وہ جو کسی کافر مشرک کے ساتھ تھا، دونوں جمع ہوئے. تو جو کافر و مشرک کے ساتھ رہتا وہ تگڑا تھا، اور جو مومن کے ساتھ رہتا تھا وہ پتلا دبلا تھا. تو تگڑے شیطان نے اس کمزور سے پوچھا کہ کیا بات ہے، بہت پتلے دبلے ہو رہا ہو. تو کیا بتاؤں، جس کے ساتھ رہتا ہوں ہر وقت اعوذ باللہ، ہر وقت بسم اللہ، ہر وقت سبحان اللہ، ہر وقت الحمدللہ، ہر وقت سنتوں کی اتباع، ایک کام بھی جو سنت کے خلاف نہیں کرتا. نہ میں کھانے میں اس کے ساتھ شریک ہو سکتا ہوں، نہ میں اوڑھنے بچھانے میں اس کے ساتھ شریک ہو پا رہا ہوں، نہ میں اور کسی چیز کے استعمال میں شریک ہو رہا ہوں. بس میرا حال یہ ہو رہا ہے کہ تم دیکھو. تو سنتوں پر عمل کرنے کی دوستوں کیا کیا برکات ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی مومن بندہ، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب اپنا دروازہ بسم اللہ کہہ کے بند کرتا ہے تو شیطان باہر کا باہر رہتا ہے اور کہتا ہے ہائے اس گھر میں نہ میرے کھانے، نہ تب کھانے میں میرے لیے کوئی حصہ ہے اور نہ سونے میں میرے لیے کوئی جگہ ہے، اور وہ افسوس کرتا ہے. اور جب کوئی مومن بندہ بغیر بسم اللہ کے دروازہ بند کرتا ہے، شیطان انجوائے کرتا ہے اس گھر کے اندر. اب ہم جو کہتے ہیں جو کھانوں میں بے برکتی ہے، کما کما کے تھک گئے، پیسوں کی کوئی کمی نہیں، لیکن آتے بھی ادھر سے ہیں، جاتے بھی اسی طرح سے ہیں. اور تیل کا ڈبہ لائے تھے ختم، اور گھی کا ڈبہ لائے تھے ختم، اور اناج لائے تھے ختم. یہ سب بے برکتیاں دوستوں، یہ بدعملی کی وجہ سے ہمارے، یہ خلاف سنت اعمال کرنے کی وجہ سے سب یہ نحوست ہے. یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے دوستوں، جب مومن بندہ بغیر بسم اللہ کے دروازے بند کرتا ہے اور پھر رات کو سوتا ہے تو شیطان بھی اس گھر میں ڈیرا ڈالتا ہے. اور جب مومن بندہ اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی کا عمل اختیار کرتا ہے، جو میاں بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، تو شیطان اس میں پھونکے مارتا ہے. اس لیے اس موقع سے اگر کوئی اولاد ہوتی ہے تو اس پر نافرمانی کے ساتھ ہوتے ہیں. اس لیے تو اس کی دعا بتائی، اللہم جنبنا الشیطان، کہ اللہ ہمیں شیطان سے ہماری حفاظت فرما، اور اس چیز کی بھی حفاظت فرما جو اس عمل سے آپ ہمیں اولاد دینے والے ہیں. مظلوم دعا ہے. اور عجیب بات، اس میں ایک عجیب بات پڑھی کہ یہ ہجڑا کیسے پیدا ہوتا ہے. اس میں لکھا کہ جب کوئی انسان اپنی بیوی کے ساتھ ناپاکی کی حالت میں ملاقات کرتا ہے، ناپاکی کی حالت میں، جو عذر کے دن ہوتے ہیں، اس میں ان کی نماز نہیں ہوتی، ان دنوں میں اگر کوئی آدمی یہ شہوت کا کام کرتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے، اور اس وقت کے نطفے سے اگر بچہ ٹھہر جائے تو پھر ہجڑا پیدا ہوتا ہے. اللہ حفاظت. اللہ. اچھا، مجھے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی دعا کرنا میری اہلیہ امید سے ہے اور فلاں مہینہ چل رہا ہے تو میں دعا دیتا ہوں، اور اس میں اکثر یہ الفاظ کہتا ہوں اللہ بیٹا دے یا بیٹی دے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہ دے، تو بہت سے لوگ مسکراتے ہیں کہ یہ کیسی دعا دی، بھائی بیٹا اور بیٹی تو ہوتی ہے اور کوئی تھوڑے ہی ہوتا ہے، لیکن ہجڑا بھی تو ہوتا ہے. اگر اللہ نہ کرے یہ جنس پیدا ہو گئی گھر میں تو بتائیے کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. زندگی بھر کے لیے تکلیف دہ عمل ہوگا کہ نہیں. لیکن جب سے میں نے یہ کتاب پڑھی ربط المرجان فی احکام الجان، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں یہ بات، تو پھر احساس ہوا کہ اس بات کو عام کرنا چاہیے. اس لیے کہ نوجوان بچوں کا حال یہ ہے کہ وہ جذباتی ویڈیوز دیکھتے ہیں، یوٹیوب دیکھتے ہیں، اور نہ جانے کون کون سی فلمیں دیکھتے ہیں، اور جب جذبات بنتے ہیں تو پھر آندھی اندھیرا ایک ہو جاتا ہے. پھر یہ نہیں دیکھتے ہیں عذر ہے، معافی ہے، گناہ ہے، حرام ہے. اس حالت کے اندر بیوی کے قریب ہونا، پھر کچھ نہیں دیکھتے، پھر تو بس انہیں اپنے کام سے کام. اب بتائیے اگر ایسے جذبات کی حالت میں شیطان شریک ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ہو گیا تو پھر کیا ہوگا دوستو.
اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنی زندگی سنت کے مطابق گزارے. دروازہ بسم اللہ کہہ کے بند کرے, جی بسم اللہ کہہ کے کپڑے اتاریں, اور لٹکانا ہو تو بسم اللہ کہہ کے ان کو لٹکائیں. جب کپڑے لٹکائے جاتے ہیں اور بسم اللہ کہہ کے لٹکاتے ہیں تو شیطان ان کو استعمال نہیں کرتا. جب پہنے تو پہننے کا طریقہ یہ کہ ان کو اتارے بسم اللہ کر کے اس کو جھاڑے, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی کان کھجورا ہو, کوئی اور تکلیف دہ جانور اس کے اندر ہو اور آپ پہن لیں وہ کاٹے, خدا نخواستہ موت واقع ہو جائے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے اندر ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اب بتائیے کپڑا بسم اللہ کر کے لٹکا رہے ہیں, اس میں اللہ کے رسول کا فائدہ ہے یا اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ یہ ہمارا ذاتی فائدہ ہے, ہمارا ذاتی فائدہ. اور کمال یہ ہے کہ ذاتی فائدہ ہے اور الٹا اللہ پاک ہمیں ثواب بھی دے رہے ہیں. کہتا ہے ایسا ہی ہوا جیسے ہم کسی کے دعوت میں کھانے کے لیے جائیں, بہترین پکوان ہو, بہترین دعوت ہو, اور چلتے ہوئے ایک موٹا سا لفافہ بھی دیں کہ آپ ہدیہ ہے, تو کھانا بھی کھلایا اور اوپر سے ہدیہ بھی دیا. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی دیں, اور وہ عمل بھی ایسا ہو جو ہمارے ہی کام کا ہے, اور اوپر سے اللہ تعالیٰ اس پر اجر بھی دے رہے ہیں. سبحان اللہ, اللہ کتنے کریم ہے, اللہ کتنے پیارے ہیں دوست. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم نے زندگی کا بہترین گر تمہیں سکھایا کہ اپنے نبی کے طریقے کے مطابق تمہیں زندگی گزارنے کی توفیق دی, بس دنیا میں تم نے انجوائے کر لیا, اس سے فائدہ اٹھا لیا, اب یہاں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں. اللہ یہ کہہ سکتے تھے, لیکن قربان جائیے پیارے آقا, پیارے رب کتنے کریم ہیں کہ دنیا میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دی, اور اوپر سے اجر بھی دیا, اوپر سے اجر بھی دیا. اور جن اعمال کی توفیق دی اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں, اللہ کی کوئی حمد و ثنا نہیں اس میں تو محبوب کی زندگی ایک طریقے کو ہم اپنا رہے ہیں. تو سنتوں کا نفع یہ ہے دوستوں کہ دنیا میں اللہ شیطان کے حملوں سے محفوظ فرماتے ہیں, شیطان کی شرکت سے محفوظ فرماتے ہیں ہمارے اعمال میں. اور اخروی فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتوں کی برکات سے ہمارے نجات فرمائے. اب دیکھیے, جو بندہ کھانا کھائے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو ایک طریقہ بتایا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو, کھانے سے پہلے ہاتھ دھو, کھانے سے پہلے بغل میں کھجلا رہے تھے, کھانے سے پہلے سر میں کھجلا رہے تھے, چھوٹی چھوٹی پھنسیاں تھیں وہ پھوٹ گئیں, ناخنوں کے اندر مواد ہے, ناخنوں کے اندر بیکٹیریا اور جراثیم ہے. اب انہی ہاتھوں سے جب ہم کھائیں گے اور وہ چیز ہمارے پیٹ میں معدے میں جائیں گی تو نہ جانے کیسی کیسی بیماریاں جنم لیں. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو, اور ہاتھ دھونے کے بعد کسی کپڑے سے ان کو پوچھو مت, اس لیے کہ اگر کپڑے سے, ڈرائی کپڑے سے آپ ان کو پوچھو گے تو اس میں جو بیکٹیریا ہیں وہ تو ہاتھ میں لگ گئے تھے, تو ہاتھ تو دھلوائے اس لیے تھے تاکہ بیکٹیریا کل ہو جائے, ختم ہو جائے, اور آپ نے پھر دوبارہ بیکٹیریا لے لی. اس لیے بہت سارے لوگ نماز پڑھ کر جاتے ہیں اور بیوی کہتی ہے کھانا تیار ہے, کہاں لگا دسترخوان, تو ہاتھ تو دھو, کبھی نماز پڑھ کر آیا اور نماز سے پہلے وضو کیا تھا, ارے جس جگہ تم نے سجدگاہ میں جہاں ہاتھ رکھے تھے نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کے منہ کے بھٹکارے وہاں پڑے تھے, اور وہاں تمہارے ہاتھ لگے ہیں, اور دنیا نہ جانے کتنے لاکھ تمہارے ساتھ میں جو ہے بیکٹیریا اور جراثیم اور جرثومے ہاتھ پہ لگے ہوئے. لہٰذا ہاتھ دھونے کے بعد اب ان کو جھٹک تو لو, اور جھٹکو بھی اس طرح سے کہ اس کی چھینٹوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو. کئی مرتبہ لوگ اس طرح جھٹکتے ہیں کہ دائیں بائیں جتنے بھی بیٹھے رہتے سب نوازے جاتے ہیں. اور کھانے کے بعد اب پھر ہاتھ دھونے کا حکم دیا. تو دنیا کی قومیں کھانے کے بعد تو ہاتھ دھوتی ہیں کیونکہ ہاتھ کھانے سے ملوث ہے, کھانا اس میں لگا ہوا ہے, اس میں ہلدی مرچ مسالے لگے ہوئے ہیں, اس میں تری لگی ہوئی ہے, دشمت ہے. تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے فنگر باؤل ہوٹل میں ملتے ہیں, لیمو کا پانی ہوتا ہے, جی واش بیسن کے اندر وہاں طرح طرح کے شیمپوز رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو کھانے کے بعد تو دنیا دھوتی ہے, لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو. تو یہ محبوب کی سنت ہے. اور شاید پچھلی مرتبہ اس کا فائدہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہو. ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میرے اوپر اتنا بڑا قرض تھا, میں سوچتا تھا زندگی میں ادا نہیں کر سکتا, یہ پہاڑ جیسا قرض اگر میں ادا کروں گا تو میرے اوپر فاقے آئے گی. اسی دوران میں نے
جب کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا شروع کیا تو اس میں اس بات کا اہتمام کیا کہ اس وقت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بھی کرتا تھا، اپنے دل و دماغ میں محبوب کی یاد بھی کرتا تھا، اور جب ہاتھ دھوتا تھا اس یاد کے ساتھ کہ یہ میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس لیے سے دھوتا تھا۔ اللہ پاک نے ہفتے عشرے کے اندر ایسا غیب سے انتظام فرمایا کہ پہاڑ جیسا قرض میرا ادا ہو گیا۔ معلوم ہوا جو حضرات قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ اس سنت کا اہتمام کریں، اس میں نیت یہ نہ ہو کہ میرا قرض ادا ہو، بلکہ نیت یہ ہو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کی کیا برکات ظاہر فرما۔ اسی طرح ایک سنت ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، سونے سے پہلے بستر کو جھاڑ لیں۔ کیسے جھاڑیں؟ آج کل تو اتنے موٹے موٹے ڈنلپ کے گدے ہوتے ہیں، ان کو کیسے جھاڑیں؟ کپڑے سے جھاڑنا فرمائے۔ دیکھو محبوب کی کتنی شان محبوبیت اور شان شفقت ہے، یہ ہاتھ سے بھی جھاڑ سکتے، لیکن بعض مرتبہ ایسی مہین تکلیف دہ چیز بستر پہ پڑی ہوتی ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، مثلا بلب وسفوٹ ہوا، بلب پھٹا، باریک باریک کانچ کے ذرات گرے، تو جو موٹے موٹے تھے تو آپ نے اٹھا لیے، لیکن باریک باریک ذرات وہ کپڑے کے اندر پیوست ہو گئے۔ اب اگر آپ ہاتھ سے اس کو جھاڑیں گے تو ہاتھ زخمی ہو جائے گا، تو کہ کپڑے سے جھاڑو۔ سنت کیا قرار دیا؟ کسی رومال کے ٹکڑے سے، کسی چادر کے پلو سے اس سے جھاڑو تاکہ وہ جھڑ بھی جائیں اور آپ کو تکلیف بھی نہ پہنچے۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے، اور یہ دوستوں اس میں ہے درجے شفقت اور محبت۔ اسی طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب جوتے پہنے، بند جوتے، تو ان کو جھاڑ کے پہنے، جھاڑ کے پہنے، اس لیے کہ جوتوں میں اکثر و بیشتر جتنی بھی ڈارکنیس چیزیں ہوتی ہیں، جہاں اندھیرا ہوتا ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے، اکثر مضر چیزیں وہاں جا کے پناہ لیتی ہیں۔ کان کھجورا ہے، بچھو ہے، سانپ کا سپولیا ہے، تو ایسی جگہ پہ سانپ جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب اگر جوتے میں ہم ڈائریکٹ پیر ڈالیں گے تو وہ ڈس سکتا ہے، تو کتنی پیاری سنت ہے کہ جوتے کو جھاڑ کے پہنو۔ کتنے ہیں دوستوں ہم میں سے اس سنت پر عمل کرتے ہیں؟ چاہے اس میں سے کچھ بھی نہ نکلے، لیکن جب جھاڑیں گے تو سنت پر عمل کرنے کا اجر تو ملے گا۔ نیز ساری دنیا اٹھنے کے بعد برش کرتی ہے، اور ویسے جگالی سی کرتے ہیں جیسے بھینس کھا کے جگالی کرتی ہے، جیسے بھینس کولگیٹ کر رہی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رات کو سونے سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ سونے سے پہلے کوئی نہ کوئی آپ کی کوئی چیز کھاتا ہے جی۔ اب سونے سے پہلے جب وضو کرے گا، مسواک کرے گا، تو دانتوں کے ذرات سارے کے سارے نکل جائیں گے، صاف ہو جائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ صبح کو آپ فریش اٹھیں گے۔ لیکن لوگ صبح کو اٹھنے کے بعد برش کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں۔ بہرحال مسواک صبح بھی کرنی چاہیے، تو وہ وضو کی ایک سنت ہے الگ سے، لیکن سونے کے وقت کی سنت کا فائدہ کیا ہوگا؟ رات بھر دانت محفوظ رہیں گے بیکٹیریا سے، اور رات کو نہ کرنا اور صبح کو کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ چوری ہونے کے بعد پولیس کا پہرا بٹھا دیا جاتا ہے۔ ارے بھائی اب تو مال چوری ہو چکا، جو کچھ تھا وہ تو گیا، اب تم کس کا پہرا دے رہے ہو؟ جب مال تھا تب محلے کے اندر گشت کرنا چاہیے تھا، تب پہرے دینے چاہیے تھے کہ چور چک کے محلے میں نہ آ جائیں، ڈاکے نہ ڈالیں، اور جب چوری ہو گئی تو پولیس کا پہرا بیٹھ گیا۔ ایسے رات بھر جب بیکٹیریاز نے کام کر ڈالا، دانتوں کی جڑوں کو خراب کر دیا، کناروں کو خراب کر دیا، اب ہم مسواک کرنے بیٹھے، ٹھیک ہے سنت، صبح برش کرنے بیٹھے، منجن کرنے بیٹھے، مسواک کرنے بیٹھے، تو صبح کو صفائی تو ہوگی، لیکن رات بھر جو نقصان ہو اس کی تلافی کس چیز سے کرو؟ تو یہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ جو ہے فائدہ، کہ رات کو بیکٹیریاز سے جی دانت محفوظ ہو جاتے ہیں، مسوڑے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ سارے کے سارے اعمال ہمارے نفع کے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ نہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فائدہ ہے، نہ اللہ کا فائدہ میرے اور آپ کا ہے، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ کتنی پیاری شریعت ہے، کتنا پیارا دین ہے دوستو، عظمتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ ہم اس پر عمل کرنے والے بنے انشاءاللہ۔ اور اس کا سب سے بڑا بینیفٹ اور نفع کیا ہوگا معلوم؟ کہ نفس و شیطان کے حملوں سے ہم محفوظ رہیں، کیونکہ ہر سنت کے پیچھے ایک برکت ہے، اور یہ برکت انسان کو متبرک بناتی ہے،
تو انسان کو قوی بناتی ہے روحانی اعتبار سے، اور یہ شیاطین پر اجنت اور پھر بھاری پڑتا ہے۔ آج جو شیطان اور جناتوں کے سائے پڑ چکے ہیں، اور وہ جو پیچھے پڑ چکے ہیں، ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنت طریقوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ ایک سنت کی ایک برکات ہے۔ تو یہ سنتیں تو وہ ہیں جو اعضاء کے ذریعے سے فزیکل انجام دی جاتی ہیں ظاہری طور پر، مثلا جوتے کا پہننا، ہاتھوں کا دھونا، مسواک کا کرنا، جی کپڑوں کا جھاڑنا، یہ تو ظاہری جسم سے متعلق ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں اور بھی ہیں۔ مثلا ایک بہت بڑی سنت یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ایسا تھا کہ اس میں کینہ نہیں تھا، کسی کے بارے میں بغض نہیں تھا۔ تو ہم اس سنت پر کب عمل کرنے والے بنیں گے کہ ہمارا دل صاف رہے، ہم مسواک یہاں رکھیں گے، ہم سر پہ پگڑی باندھیں گے، ہم سفید سفید کپڑے پہنیں گے، ہم سرما اور خوشبو لگائیں گے، جی تاکہ ساری دنیا ہمیں متبع سنت کہے۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی تو تھی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل صاف تھا، اس کے اندر کینہ نہیں تھا، کپٹ نہیں تھا، حسد نہیں تھا، بغض نہیں تھا، عداوت نہیں تھا۔ یہ سب کیل کانٹے ہیں دل کے۔ تو ہم اس سنت پر عمل کرنے والے کب بنیں گے؟ دوستو یاد کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے دل کو بالکل صاف کریں گے انشاءاللہ۔ اور یاد رکھنا، جو سینہ بلا کینہ ہوگا وہی جنت میں جائے گا، اور جس سینے میں کینہ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور جس سینے میں کینہ ہوگا وہ اللہ کا ولی کبھی نہیں بن سکتا۔ وہ چاہے جتنے سفید لباس پہنتا پھرے، چاہے جتنے جبہ و دستار و امامہ پہنتا پھرے، چاہے جتنا اپنے آپ کو متبع سنت کہلاتا پھرے، اور چاہے جتنے اس کے اشتہار میں نام چھپتے پھرے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے سینے میں کیل کانٹے بھرے پڑے۔ نیز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے سے اچھے کو دیکھے، مال و منال کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے، جی اور رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے، تو اس کے اندر ایک خاص قسم کی لالچ ہوتی ہے، مجھے بھی ایسا بننا ہے، مجھے بھی ایسا مالدار بننا ہے، مجھے بھی ایسی گاڑی نکال کے لانی ہے۔ یہ تما ہے، یہ لالچ ہے، اور یہ بہت بری بلا ہے، یہ بہت بری بلا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج فرمایا کہ آپ جب دنیا کے اعتبار سے کسی بڑے کو دیکھو تو آپ اس کو دیکھو گے، اس پہ نظر کرو گے تو تمہارے اندر لالچ پیدا ہوگا، تمہارے اندر ہرس پیدا ہوگی، اور یہ تمہارے لیے زیب نہیں دیتا، یہ تمہارے لیے ہانی کارک ہے، یہ تمہارے لیے ہارمفل ہے، یہ تمہارے لیے خطرناک چیز ہے۔ تو پھر کیا کریں ایسے موقع پر؟ کہ ایسے موقع پہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے چھوٹے آدمی کو دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، تو تمہارے اندر تشکر کے جذبات پیدا ہوں گے کہ اللہ کا شکر ہے، مجھے تو اللہ نے یہ بھی دیا ہے، یہ بھی دیا ہے، یہ بھی دیا ہے، اور اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اور جو بندہ تشکر کے جذبات کے ساتھ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرمائے، تو پھر جس کو دیکھ کر لالچ پیدا ہو رہا تھا اس سے بھی آگے بڑھ جائے۔ تو دیکھیے، نیچے والے کو دیکھیں گے تو تشکر کے جذبات پیدا ہوں گے، اور یہ نعمت جب پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہ جو مالدار جس کو دیکھا تھا اس سے بھی آگے بڑھا دیں گے، اس سے بھی آگے بڑھا دیں گے۔ کاش کہ دوستو ہم ان باتوں پر عمل کرنے والے بنے، تب مزہ آئے گا دیکھو حدیث پاک میں ہے، کوئی مومن بندہ اگر کسی کے پشت کے پیچھے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے، اور کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُكَ، اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہتر عطا فرمائے، یعنی وَلَكَ مِثْلُكَ، اللہ تعالیٰ تجھے بھی اس طرح بہتر چیز عطا فرمائے جیسے تو کسی کے لیے بہتری مانگ رہا ہے۔ میرے سن 2002 یا 2003 کے اندر پیر کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا۔ میں کسی کی بائک پہ بیٹھ کے جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا تو میں اپنے ایک دوست ہے ہمارے بھائی عبداللہ میاں سبلک میں، ان کو پتہ چلا، وہ گاڑی لے کر بھائی کو بھیجا، اور میرے ساتھ میرا بڑا بیٹا بھی تھا، اس کی پیر میں کافی چوٹ لگی۔ خیر ہم دونوں ان کے گھر پہ گئے، اور انہوں نے یاد کیا کہ جب تک شفا یاب نہ ہو جائیں ان کو ان کے گھر نہیں بھیجنا، بلکہ میری پوری فیملی، میرے جتنے بچے تھے تمام کے ساتھ اہلیہ کو اپنے گھر مہمان بنا، اور ہاسپٹل میں نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس خدمت کا بہترین بدلہ تھا، ہاسپٹل میں نہیں رکھا بلکہ گھر کو ہاسپٹل بنا دیا، اور کہا ڈاکٹر دن میں 2 مرتبہ بھی
ड्रेसिंग के लिए बुलाएगा तो हम ले जाएंगे, लेकिन हॉस्पिटल के माहौल में नहीं रखेंगे, अपने घर के माहौल में रखेंगे। जामिया कामिल की बहुत से तलबा असर के बाद आया करते थे। अल्लाह की शान, एक मरतबा उनकी गाड़ी में बैठकर उनकी कार में डैशबोर्ड पर ऊपर पैर रखा हुआ था और मैं जा रहा था, बारिश धीमी धीमी बरस रही थी। आगे एक बाइक पर एक शख्स बुरखे वाली एक खातून को बिठाकर, जिसमें बीच में बच्चा भी था, वो लेके जा रहा था। तो मैंने बैठे बैठे उसको देखा, कहा प्यारे अल्लाह, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है और इसको तो 4 व्हील की जरूरत है, ये अपनी बीवी को और बच्चे को लेके जा रहा है, खुदा ना खास्ता बाइक से मैं भी गिरा, मेरा ये हाल है, अगर फिसल जाए तो क्या हादसा होगा, प्यारे अल्लाह इसको 4 व्हील अता फरमा। अब उसको पता नहीं कि मैं उसके लिए दुआ कर रहा हूँ और मुझे भी पता नहीं कि ये है कौन है, क्योंकि पीछे एक औरत बैठी हुई है, वो चला उस रुख पे रहा है। दोस्तों वो दिन और आज का दिन, उसके पास तो कार आई कि नहीं आई, लेकिन मेरे यहाँ 2-2 3-3 खड़ी हुई। उसके यहाँ आई कि नहीं आई मुझे तो पता नहीं, लेकिन जब मैंने उसकी पुष्ट के पीछे, यानी उसके इल्म में लाए बगैर जब मैंने उसके लिए खैर खाई के लिए दुआ की, तो एक फरिश्ते ने मेरी दुआ पे जरूर आमीन कहा होगा, तो जिसके मुताबिक, और जरूर उसने कहा होगा वाला का मिसलुक, पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक का एतराज होगा। आज हम लोग अपने घर के छोटा होने का शिकवा करते हैं, अपने घर के कमजोर होने का शिकवा करते हैं और बड़े घर की तमन्नाएं करते हैं, लेकिन बड़े घर ऐसी तमन्नाओं से नहीं मिला करते। बड़े घर मिलने का तरीका ये है, आप किसी का घर बन रहा हो, किसी का बड़ा घर तामीर हो रहा हो, आप 2 घड़ी उसकी तरफ देख कर दुआ करें, प्यारे अल्लाह हुजूर का उम्मती है, घर बना रहा है, अल्लाह आफियत के साथ बनवा दीजिए जी, आफियत के साथ इसकी तकमील फरमा दीजिए, हादसा से हिफाजत फरमाइए और आफियत के साथ उसकी फैमिली को उसके अंदर मुंतकिल कर दीजिए और इज्जत वाले अमल करने की तौफीक दीजिए। जब आप ये दुआ करेंगे, मालिक मकान के अदब इल्म में, मालिक मकान को पता भी नहीं है कि आप कौन उसके लिए दुआ कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि वो किसका घर है, लेकिन जब आप इस तरह की दुआएं करेंगे, एक फरिश्ता आमीन कहेगा, वला का मिसलुक कहेगा और आपकी बिल्डिंग छूट जाएगी, आपके भी घर बन जाएंगे। अल्लाह अकबर कर दिया। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तरीका नहीं बताया दोस्तों, खुशहाल बनने का और दुनिया के अंदर कामयाब जिंदगी गुजारने का। लेकिन अफसोस तो यह है कि हमने इन तरीकों को अपनाए जो नहीं। आज जो हम परेशान हैं वो इन तरीकों को छोड़ने की वजह से है। जो जिस बंदे ने इन तरीकों को अपनाया वो परेशान नहीं है, वो खुशहाल है, वो खुशहाल है। अल्लाह के